قانونی طور پر داخلی طور پر کمزور کر لیا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی کے قیام اور دوسرے طبقات کو رسوا کرنے، حاشیے پر دھکیلنے اور محروم بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس مطلوب مہم کو صرف حکومتی سرپرستی ہی حاصل نہیں ہے بلکہ حکومت ہی کروا رہی ہے۔ خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ان کے مذہب، ان کی شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا۔ یہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر حقارت اور نفرت کا سامنا ہے۔ جب یہ اپنے جائز حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تو ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے برباد کر دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں مسلمانوں پر سرکاری سرپرستی میں جاری ہونا فرق اور ظلم و ستم کی یہ لہر انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ اسی سرزمین کے ایک شاعر تھے، بڑے خوبصورت انداز میں اب سے بہت پہلے آج کے حالات پر روشنی ڈال گئے۔ غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے۔ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے۔ میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دے ہے۔ اب انسانوں کی بستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھو، لگے ہے آگ ایک گھر میں تو ہم سایہ ہوا دے ہے۔ کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست، بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسائل پر فیصلوں کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ وقت میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بہت واضح طور پر قابل ذکر ہے۔ اب تو
وہاں بھی پہنچ گئے. ہمارے بیچ میں عبد الواحد چشتی صاحب، انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں اجمیر شریف سے. سوال ملک کا ہے. یہ ملک انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، برابر کے حقوق کے ساتھ